درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے کہ جو آج کا جو نوجوان ہے وہ اسلام کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے, تشریحات کا ایک جو ہے وہ سیلاب ہے. جی وہ بہت خوبصورت بات ہے. تشریحات کا وہ اگر توجہ کرتا ہے کسی ایک جانب, کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے وہ جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے کسی دوسری جانب سے رد کر دیا گا. کسی دوسری سمت میں اگر وہ سفر شروع کرتا ہے تو پھر کسی تیسری جو ہے آواز سے وہ رک جاتا ہے. میں اگر سمجھتا ہوں کہ فلاں جو مقرر ہیں, فلاں جو مصنف ہیں, فلاں جو اسلام کی تشریح کرنے والے ہیں, کو علم انہوں نے بلند کیا ہوا ہے, وہ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کر لیتا ہوں فار انسٹنس. تو کسی وقت یہ آتا ہے کہ جی وہ گستاخ حسین ہے, ایک ایسا جملہ کہا جاتا ہے کہ مجھ کی اس کی دی ہوئی تمام تر تعلیمات اور گفتگو جو ہے وہ اس سے توجہ ہٹانی پڑتی ہے. پھر کبھی میں ڈاکٹر اسرار کو دیکھتا ہوں تو وہ سنتا ہوتا ہوں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے مولا علی کی شان میں گستاخی کر دی, گستاخ علی ہو گئے. تو سمجھ نہیں آتا آج کے نوجوان کو, تھوڑا سا صحیح شعور جو ہو, جو سمجھنا چاہے کہ اسلام کا وہ کون سا چہرہ ہے صحیح جس کو میں دیکھوں, پھر وہ کون سا ہے, وہ اس کے کیا خد و خال ہو جو مجھ میں بھی نظر آئے اور جو بالکل صحیح ہو. کیا دراصل راستہ بتاتے ہیں. اور جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, خوبصورت ان معنوں میں ہے کہ یہ واقعی آج کے دور کا المیہ ہے. یہ ایک ناسور ہے دانش کی سطح پر کہ تشریحات کے بوجھ میں اسلام کا اصل چہرہ چھپ گیا, شارح سامنے آ گئے اور جس کی شرح کی جا رہی ہے وہ پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے, اس میں سر میں نا 2-3 پہلو ہیں, اس پر ذرا غور کیا جائے. اس میں سب سے پہلے میں آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے کہ تمہارے قبلہ صاحب کا ایک فرمان ہے کہ الہامی کلام کی ذہنی تفسیر از خود غیر معتبر ہے. دین جو ہے کلام الہام ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی جب بھی کوئی شارح جو ہے منطقی اس کی تشریح کرے گا تو اس میں اپنی ذاتی رائے کو شامل کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, میں بھی کر رہا ہوں نا, جب نان ٹرانسفارمڈ جو لوگ جو ہیں, جنہوں نے ابھی پوری طرح تسلیم میں نہیں آئے, جنہوں نے اپنی میں کو آپ یوں کہ انا کو ابھی وہ نہیں ڈالا, اس کا پھن جو ہے اس کا نہیں کچلا, تو وہ اصل میں جہاں بھی بیٹھیں گے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور فساد پیدا ہو جائے گا. جس طرح دنیا دار جو ہے, مثال دنیا دار جو ہے اگر وہ نیکی بھی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی شر کا پہلو آ جاتا ہے. اگر وہ راشن تقسیم کرنا شروع ہوتا ہے نا تو اس میں بھی آپ کو خبر آ رہی کہ جناب ایک بیوہ کچلی گئی. آپ دیکھیں نا, بظاہر وہ کر رہے نیکی کر رہے, اگر وہ مسجد بھی بنائے گا تو کسی نہ کسی طور پر کہیں نہ پہ کوئی شرپسندی کا کوئی پہلو نکل آتا ہے. تو اس میں بات یہ کہ جب تک نیم حکیم لوگ جو ہیں, وہ نیم حکیم لوگ جو ہیں جو بغیر کسی دلیل کے اور سند کے مسند تشریح کے اوپر اپنے تئیں خود کو فائز کیا ہوا, جب تک ہم ان کی تشریحات کی طرف متوجہ رہیں گے تو یقیناً ہم دین کی اصل روح, قرآن کے اصل چہرے کی طرف نہیں آ سکیں گے. اس میں ایک رول ہے, وہ رول ہے کہ حق کو نہیں کاٹتا. اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو بہت سی تشریحات سے آگ بچت ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا نام لیں کہ ان کی تشریح پھر آگے جو ان کے شاگرد تھے ان کی تشریح کچھ اور ہی ہوگی, پھر آگے ایک نسل اور چلی تو انہوں نے جماعت انہوں نے دکان علیحدہ بنا لی, انہوں نے بوڈی علیحدہ لگا لی ہے. تو اب وہ نا تشریح در تشریح ان کے جتنی تشریحات ہیں آپ سمجھ لیں اتنے فرقے ہیں. فرقے اصل میں ہیں کیا, اصل میں تشریحات ہی ہیں کہ میں نے ایک شخصیت کو سنا اور مجھے اس کی تشریح اچھی لگی, میں اس کے پیچھے ہو لیا, دوسرے کا سنا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب کا کتاب سے جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا, اس کے برعکس آپ دیکھیں اگر اور ذرا غور کریں آپ
تاریخی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک گروہ ایسا چلتا چلا آ رہا ہے 1400 سال ہے کہ جن کی بات کا کسی دوسری بات سے قطع نہیں ہوتا ہے، دیکھیے مدین کی تشریح جو ہے وہ دوسری تشریح کے بالعکس نہیں چلتی. تو میری مراد صوفیاء کا جو گروہ ہے، اولیاء اللہ کا جو گروہ ہے، اگر آپ ان کی تعلیمات کا اگر آپ جائزہ لیں گے، 1400 سال ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی بات کی تشریح مختلف زبانوں میں ہوتی جا رہی اور ان میں کوئی ٹکراؤ کی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحبان الہام ہیں، وہ اس الہام کی روح کو سمجھتے ہیں. صرف مثال دینے کے لیے، ویسے یہ مثال شاید یہاں کو اتنا زیادہ با ادب محسوس نہ ہو، جیسے ایک شعر ہے. اب شعر کی جو تشریح ہے وہ جب تک وہ شخص نہ کرے کہ جس پر کبھی شعر کا القاء ہوا ہو، تو کیا غالب کو پڑھے گا یا کیا پڑھائے گا؟ ایک سائنٹسٹ کو آپ دے دیں منطقی طور پر، اب وہ غالب یا اقبال کے اشعار کی کیا تشریح کر سکے گا؟ جو ہی زمانہ بدلے گا، زمانے کے خد و خال بدلیں گے، وہ تشریح بھی چینج ہو جائے گی. جب جو کلام اصفیاء ہے وہ ویسے کا ویسے تر و تازہ رہتا ہے، سدا بہار رہتا ہے، اور اس میں اتنی زیادہ مماثلت ہے کہ اگر آپ کلام پڑھ رہے ہوں تو جب آپ صوفیانہ کلام سنتے ہیں مثال کے طور پر، تو ایک صوفی کا شعر جو ہے دوسرے صوفی کے شعر کے ساتھ پیوند لگ جاتا ہے کہ ہماری تمیز کرنا دشوار ہو رہتا ہے کہ یہ کلام باب اللہ شاہ کا ہے یا حضرت سلطان بہو کا ہے یا حضرت شاہ حسین کا ہے، کن کا کلام ہے یا خواجہ صاحب کا ہے. کہتے نہیں یہ شعر ان کا نہیں، ان کا ہے. مطلب آپ دیکھیں، حالانکہ ان کے آپس میں تاریخی طور پر ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے، وہ ایک کسی مدرسے میں ہم مکتب نہیں ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس طرح آپ دیکھیں نا کہ یہ واحد گروہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر کوئی لیبل بھی نہیں لگایا ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ صوفی ہے، انہوں نے خود نہیں کہا، اور کام ایسا شاندار کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ٹرانسفارم کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو جھگڑوں سے بچاتے چلے آ رہے ہیں. اچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے پچھلے ایک کوشچن کے آنسر میں بتایا تھا کہ اصل راستہ جو ہے وہ صوفیاء کا ہے. یعنی کہ میں عرض کروں کہ اگر ہم آزادانہ طور پر بھی تحقیق کریں تو یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بطور گروہ نہیں مشتہر کیا، اور جن کی باتوں میں تضاد نہیں ہے، جن کی باتوں میں کوئی افراتفری یا انتشار نہیں، کہ اگر آپ ان کی تعلیمات کو چلیں تو آپ کو کا ذہن منتشر نہیں ہوتا، آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کو سکون مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی شعر پڑھ لیں، کوئی ان کا قول پڑھ لیں، تو جب آپ کو بیٹھے بیٹھے سکون ملے گا، جب ہم اس پر عمل کریں گے تو کتنا سکون ملے گا. تو دین اسلام جو ہے وہ تو سلامتی ہے نا. اگر سلامتی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو پھر اپنے دین کا نام کم از کم اسلام تو نہ رکھے. دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اس اسٹیٹمنٹ کو فائنل اسٹیٹمنٹ کہا جا سکتا ہے؟ کیا اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کی رائے میں فائنل اسٹیٹمنٹ کہا جا سکتا ہے کہ اصل راستہ صوفیاء کا ہے؟ میں تو فائنل ہی کہوں گا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی مزید ایکسپیریمنٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں. اس سینیریو میں جو فقہ جات ہیں، مکاتب نہیں، جو فقہ جات ہیں بیسیکلی وہ جورسپروڈنس ہے، وہ جورسپروڈنس وکیل لوگ جانتے ہیں، وہ قانون کی تشریحات ہیں. وہ آپ نے کسی سسٹم کو فالو کرنا ہے، اس کتاب کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں. اس میں کچھ فقہ جات جو ہیں وہ کنسیپشل بیسس پہ بھی ہیں، اسپیشلی کچھ فقہ جات جو ہیں پرسنالٹی بیسس پہ بھی ہیں. تو وہاں پہ کنسیپٹ آ جاتا ہے، وہاں پہ صرف قوانین کی تشریح نہیں ہے، وہاں پہ کنسیپشل ڈفرینسز، کنسیپشل کلیشز انفیکٹ آ جاتے ہیں. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ صوفیاء کے بارے میں آپ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملتا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ کس فقہ سے ان کا تعلق تھا. آپ کو ان کی چیز میں نہیں ملتا. میں مثال دے رہا ہوں کہ جو صوفی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مجلس میں شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سب بیٹھے ہوتے ہیں.
یہ ہم نے دیکھا، یہ ہم نے دیکھا ہے قبلہ آباد صاحب کی مجلس ہوتی تھی، اس میں ہم نے شیعہ بھی دیکھتے، سنی بھی، وابی، دیوبندی، جماعت اسلامی، سب مکتبہ فکر کیا مختلف فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، وہاں ایک ہی صف میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور کھانے پی رہے ہیں. تو چونکہ اس کا خود نہیں پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سینیریو میں جبکہ صوفیہ کا راستہ جو سر راستہ ہے، تو وہاں پہ پھر یہ فقہ جات اور یہ مکاتب فکر ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کویشچن کے آنسر میں بتایا کہ پورے کا پورا ٹرانسفارمیشن، پورے کا پورا داخل ہونا ضروری ہے. ایک بندہ ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے ود اٹس کانسیپٹس، ود اٹس قوانین، اس کے جو بھی لاز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کی جو بھی کنسیپشنز ہیں، ان کے ساتھ ایک مکتبہ فکر کو وہ فالو کر رہا ہے. اس کے ساتھ وہ صوفیاء کے نظام کو لے کے صوفیاء کی نہیں، وہ اصل میں ان کا آپس میں کلیش نہیں ہے. جو فقہ کے جو اصول ہیں، مبادیات ہیں، ان کا اور صوفیاء کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے. مطلب کسی صوفی نہیں تو کانسیپٹس تو آپ کے وہاں جا کے کلیئر ہوتے ہیں نا صوفیاء کے پاس. ان کے جب تک آپ ایک دائرے میں رہیں گے، کمرے میں رہیں گے نا، تو آپ کے یقین جانیں گے کسی کے کانسیپٹ پوری 100% ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی. مطلب کہیں نہ کہیں جا کے نا اس کی سوئی ٹکتی کہ بھئی یہ بات یہ ہے تو یہ بات یوں کیوں نہیں ہے. اب وہ کانسیپٹس کی جو ٹرانسپیرنسی اور اس میں کے اندر ڈائلاماز جو ہیں وہ ڈیزالو اور ریزالو جو ہے نا صوفی کی بارگاہ میں جا کر ہوں گے. جو وہ خود ٹرانسپیرنسی کی حالت میں ہے، وہ آپ کو ٹرانسپیرنسی دے دے گا کانسیپٹس کی. ریکٹیفائی کرے وہ، ہاں جی بالکل بالکل، جو پھنس جائیں ان کو بالکل چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں. کیونکہ وہ تو ایک آپ کو شریعت کی عملی تشریح دے رہا ہے، پریکٹیکیبل دے رہا ہے، جو کہ آپ کے لیے پریکٹیکیبل ہوتی ہے. آپ کمپیوٹر کے آدمی ہیں تو اس کے لیے ایک بڑی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے جب آپ پیج کھولتے ہیں BBC تو بہت سے اس میں آپشنز آ جاتی ہیں نا کہ نیوز ہیں، انٹرنیشنل ہیں، نیشنل ہیں، ویدر، اسٹاک ایکسچینج، یہ وہ وغیرہ، انٹرٹینمنٹ، سپورٹس. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کمپیوٹر گرو آ کر وہ کہہ دیں کہ آپ کا اس طرح بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے، آپ کو تو صرف یہ باکس چاہیے ہوتے ہیں، تو خود کو کچھ باکسز کو ڈی کلک کر دے گا، کچھ کو وہ آن کر دے گا. کیا اس نے کیا کہ اس پیج کو آپ کے مطابق پرسنلائز کر دیا بس. تو وہ اصل میں صوفی کرتا یہی ہے کہ وہ اتنی بڑی جو فارمولہ جات ہیں کہ اگر آپ مدرسے میں داخلہ لے کر اگر آپ سمجھنا چاہیں دو زندگیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، تو آپ کے لیے اتنے مختصر لائف میں پرسنلائز کر دیتا ہے کہ آج کے دور میں آپ کے لیے اس وقت یہ اصول ویلڈ ہے، چلتے جاؤ. اب آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے کہ شریعت کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے اور آپ کا وقت بھی بچ گیا. جو سرنڈر کرنا ہے، جو تسلیم ہے، یہ تو خالصاً خالق کا حق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر کیا جائے. تو کسی مخلوق کے سامنے کس طرح انسان اور خالق کے حق کو رکھتے ہوئے کسی مخلوق کے سامنے کس طرح؟ اصل میں وہ نا ڈائلاما یہی ہوا. یہ ابھی جیسے بات ہوئی نا خارجی طرز فکر کی، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم بس وہی فائنل ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کا حکم. اور یہ جنارہ لے کر وہ کن شخصیت کے خلاف ٹرائی کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو آپ کا جو فرمان جو تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ سچے کلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں کہ خدا کا حکم تو ہے لیکن وہ کسی بندے کے تھرو ایکسرسائز ہوگا نا، ایکسرسائز ہو اس کا حکم کسی بندے کے تھرو ہی ہوگا. تو وہ جس بندے کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ جب آپ سبمٹ ہو جاتے ہیں تو اس سمجھ ہوتا ہے کہ آپ گویا خالق کے عمل کے سامنے سبمٹ ہو گئے، جو کہ بندہ سے میں خالق کا عمل ہے. تمام جو حقوق العباد کی جو پریکٹسز ہے بیسیکلی یہ سوال قدم قدم پر آئے گا نا کہ میں اپنے بھائی کے آگے کیوں جھکوں، میں اللہ کے آگے جھکوں گا، والدین کے آگے میں کیوں سر نیچا کروں، میں اللہ کے آگے جھکوں گا. لیکن شریعت میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. یہ بھی بندہ ہے، اس کے آگے بھی جھکنا ہے، یہ بھی بندہ ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، یہ بھی بندہ ہے، اس کے آگے جھکنا ہے.
یہاں تک کہ اس نے نا اصل میں یہ ایک پورا تھیسس ہے یہ جو آپ نے جس کی طرف سے تشریح کی کہ اس میں اس نے روز اول ہی آدم کے آگے سب فرشتوں کو سجدہ کروا کے بتا دیا کہ یہ چوکھٹ ہے یہاں جھکنا ہے۔ ایک میں شعر سے آپ کی تواضع کرتا ہوں، مانکی اللہ صاحب کا ایک شعر ہے، کیا فرماتے ہیں کہ صد رائے گاہ ہوئے ابلیس کا مقدر ہوئے، صد رائے گاہ ہوئے ابلیس کا مقدر ہوئے، وہ سردے جو کسی چوکھٹ کے روبرو نہ ہوئے۔ تو بات یہ کہ خانہ کعبہ جو ہے اس بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پتھروں کا ایک وہ ہے، بلڈنگ ہے ایسا کیوں، تو وہ نا وہ چوکھٹا جو ہے نا وہ ایک نقطہ جو ہے وہ ایک آسمانی نقطہ ہے کہ جس کے سامنے جھک کر پریکٹس کروائی ہے کہ چوکھٹ ہے، دروازہ ہے نا چوکھٹ ہے، دہلیز پٹ پٹ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے خود کبھی سامنے نہیں آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر آواز آئی تو شجر طور سے آئی، تو اگر طور کے شجر سے آ سکتی ہے تو اس کے بندے سے بھی آ سکتی ہے۔